السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ معزز سامعین کرام، قرآن کریم کے پارہ نمبر 11 سے حاصل ہونے والے 5 پیغامات کے تعلق سے انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ پارہ نمبر 11 کے اندر ہمارے لیے سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ اے ایمان والو، زکوٰۃ تمہارے لیے بوجھ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں سے جب زکوٰۃ کے مسائل پر گفتگو ہوتی ہے اور وہ زکوٰۃ کتنا نکلے گا اپنے مال کے اندر، جب اس تعلق سے سوال کرتے ہیں انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کے پاس اگر اتنا سونا ہے تو یہ 2.5% آپ کا اتنا بن رہا ہے، 2 لاکھ 3 لاکھ، یا اگر آپ کے پاس 20-25 لاکھ روپے اماؤنٹ ہے، کرنسی ہے، تو اس میں آپ کا اتنا مال نکلے گا زکوٰۃ کے طور پر۔ تو لوگ اس چیز کو بوجھ سمجھتے ہیں کہ بھئی مال ہمارا ہے، کمایا ہم نے ہے، اور اتنا مال ہم کیوں نکالیں۔ زکوٰۃ کے انسان بوجھ محسوس کرتا ہے، حالانکہ یہ انسان کی غلط فہمی ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ دیکھیں، قرآن کہتا ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مال میں سے بطور زکوٰۃ، بطور صدقہ آپ مال لیجئے۔ کیوں؟ تطہرہم وتزکیہم، اس مال کے ذریعے سے ان کی ایک تو طہارت ہوتی ہے، دوسرا کہ ان کا تزکیہ ہوتا ہے۔ طہارت کیا چیز ہے؟ طہارت یہ ہے کہ ہم سے جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں، انسان ہونے کے ناطے ہم سے جو غلطیاں، جو خطائیں ہوتی رہتی ہیں، زکوٰۃ کے مال کے ذریعے سے ہماری ان غلطیوں کی تلافی ہوتی ہے۔ وَتُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ دراصل ابن عاشور رحمہ اللہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کثیر الخیرات ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا جہان کے خیر اور بھلائیاں ہم کو عطا کرتا ہے۔ جب آپ زکوٰۃ کے فوائد پر آپ بات کریں گے تو دنیاوی اعتبار سے زکوٰۃ کے جو فائدے ہیں اور اخروی اعتبار سے جو زکوٰۃ دینے کے فائدے ہیں، وہ فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو زکوٰۃ بوجھ نہیں ہے، بلکہ ارکان اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے۔ جس طریقے سے نماز کی ادائیگی ہے، رمضان کے روزے ہیں، زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا ہے، ایسے ہی مال اگر نصاب کو پہنچ گیا ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ارکان اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے، یہ بوجھ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے لیے پارہ نمبر 11 کے اندر دوسرا پیغام یہ ہے کہ سچائی میں راحت ہے۔ آپ سچائی کی راہ کو اختیار کریں۔ سچائی کی راہ میں آپ کو سکون ملے گا، چین ملے گا، راحت آپ کو نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کا تذکرہ کیا۔ غزوہ تبوک ایک ایسی جنگ تھی جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو مجموعی طور پر اعلان کیا تھا کہ سارے لوگوں کو غزوے کے اندر شریک ہونا ہے۔ اللہ کے نبی غزوے کے لیے جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو بہت سارے ایسے تھے، منافقین کی ایک بڑی تعداد تھی جو غزوے کے اندر شریک نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، معافی تلافی کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ بہانہ اور یہ عذر، دنیا بھر کی باتیں پیش کر کے اور عذر نامہ پیش کر کے وہاں سے اللہ کے نبی کے پاس سے پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا۔ اللہ کے نبی نے ان کے راز کو، ان کی حقیقت کو اللہ کے حوالے کر کے ان کو بھی اپنے سامنے سے ہٹا دیا۔ 3 صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے آ کر کے اللہ کے نبی کے پاس سچائی کے ساتھ پوری حقیقت کو بیان کیا کہ ہماری سستی اور کوتاہی کی وجہ سے ہم لوگ غزوے کے اندر شریک نہیں ہو سکے۔ وہ 3 صحابہ کون تھے؟ ایک تو کعب بن مالک، دوسرے ہلال بن امیہ اور تیسرے مرارہ بن ربیع۔ یہ 3 صحابہ کرام نے سچائی کی راہ کو اختیار کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وقتی طور پر تو ان کے لیے آزمائش تھی، بائیکاٹ ان کا ہوا، بلکہ قرآن کریم آپ پڑھیں گے، قرآن کہتا ہے کہ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین پوری وسعتوں کے باوجود، کشادگی کے باوجود ان کے لیے تنگ ہو گئی تھی، لیکن پھر ایک تھوڑے سے لمحے کے بعد، تھوڑے سے وقفے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کے توبہ کی قبولیت کی بشارت آتی ہے۔ بھئی دنیا کے اندر ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، توبہ کرتے ہیں، لیکن ہماری توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی یہ ہم میں سے کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے۔ نہ آپ دے سکتے ہیں، نہ میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ میری توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ہے۔ لیکن یہ 3 صحابہ کرام وہ ہیں جن کی توبہ کی قبولیت کی بات عرش الہی سے نازل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی نازل کرتا ہے کہ ان کی توبہ قبول کر لی گئی۔ یہ پیغام، یہ بشارت اور یہ خوشخبری ان کو کیوں ملی؟ سچائی کی راہ اختیار کرنے کے۔ سچائی کی راہ اختیار کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں، لہٰذا زندگی کی کسی بھی موڑ پر آپ رہیں، آپ سچائی کی راہ کو اختیار کریں۔ اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے لیے 11ویں پارے میں تیسرا پیغام یہ ہے کہ آخرت سے غفلت جہنم کا باعث ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم کو آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ ابھی انسان کی بیوقوفی ہوگی کہ انسان اپنے حقیقی زندگی کو اور حقیقی مقصد کو بھول کر کے کسی اور کام میں لگ جائے۔ آپ یہاں سے ٹریول کر کے آپ دلی جاتے ہیں، بامبے جاتے ہیں،
تو بامبے جانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ ایک مقصد کے تحت جاتے ہیں، لیکن آپ بامبے پہنچنے کے بعد جو مین کام آپ کا ہے وہ کام نہ کر کے آپ دوسری چیزوں میں لگ جائیں، آپ جا کر کے شاپنگ کرنے میں، کھانے پینے میں، انجوائے کرنے میں، گھومنے میں، اس میں اپنا ٹائم ویسٹ کر دیں، اور جس مین بزنس یا کاروبار کے لیے آپ گئے ہوئے ہیں وہ کام نہیں کیے۔ واپس آنے کے بعد جب آپ گھر پہنچیں گے تو آپ کے والد بھی آپ کو ڈانٹیں گے، لوگوں کو خبر ملے گی، وہ بھی کہیں گے کتنا بڑا بیوقوف ہے، گیا تھا کسی اور کام کے لیے، کچھ اور کام کر کے آیا ہے۔ دنیا کے اندر ہم آئے ہیں آخرت کو بنانے کے لیے، دنیا کو بنانے کے لیے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی سے وہ راضی ہو گئے، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اسی پر مطمئن ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ قرآن کہتا ہے أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دنیا کے اندر ہم کوئی سامان یوز کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ہمارے گھر میں پنکھا ہم لاتے ہیں، تو پنکھا یا فین ہم جو لاتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے کیا ہے، گرمی کے اندر ہم کو راحت ملے گی، ہوا کے طور پر ہوا لینے کے لیے، گرمی سے راحت کے لیے ہم پنکھا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن فین لانے کے بعد اگر وہ اپنا کام کرنا بند کر دیں، ہم کیا کریں گے؟ اس کو ڈسٹ بن کے اندر ڈال دیں گے، صحیح کرائیں گے، نہیں ٹھیک ہوگا، خراب ہونے کے بعد ہم اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر انسان دنیا کے اندر رہ کر کے اپنی حقیقی مقصد کو بھول کر کے آخرت کی تیاری کے بجائے دنیا کو بنانے سنوارنے میں لگ گیا، آخرت سے غافل ہو گیا، تو مرنے کے بعد ایسے انسان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ لہٰذا آخرت سے غفلت جو ہے یہ انسان کو جہنم کے اندر پہنچانے والی چیز ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے لیے 11ویں پارے کے اندر چوتھا پیغام یہ ہے کہ قرآن کریم شفا ہے۔ انسان کو بنیادی طور پر دو قسم کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، ایک بیماری ہوتی ہے جسمانی اور ایک بیماری ہوتی ہے فکری۔ جسمانی بیماری یہ ہے کہ انسان کی جسم کے اوپر جسمانی طور پر فزیکلی کوئی پرابلم اسے ہو جائے، ہاتھ میں، پیر میں، سر میں، آنکھ میں، کہیں کچھ پرابلم اسے ہو جائے، اور ایک وہ بیماری ہوتی ہے جو انسان کو ذہنی طور پر، فکری طور پر انسان کو بیماری لگتی ہے۔ اور فکری بیماری کیا ہے؟ شرک کی بیماری ہے، بدعت و خرافات کی بیماری ہے، ہٹ دھرمی کی بیماری ہے، صراط مستقیم سے ہٹ کر کے صراط ضلال کی بیماری ہے۔ تو یہ جو فکری بیماریاں ہیں، فکری بیماری انسان کے لیے جسمانی بیماری سے زیادہ ڈینجرس ہے۔ جسمانی بیماری میں انسان کیا ہوتا ہے؟ دوا علاج کراتا ہے، شفا ملی تو ٹھیک، نہیں ملی تو انسان مر گیا، مرنے کے بعد اسے قبر کے حوالے کر دیا گیا۔ لیکن انسان اگر فکری طور پر اگر اس کے اندر خرابی پیدا ہو جائے، گمراہی پیدا ہو جائے، اگر فکری طور پر انسان اس کا فکر، اس کی سوچ غلط ہو جائے، تو ایسے موقع پر فکری بیماری انسان کو صرف قبر تک نہیں بلکہ ایسے انسان کو جہنم تک پہنچا دیتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے اندر اس طریقے سے کوئی بیماری ہے، شرک کی، بدعت و خرافات کی، اللہ کی ذات کے تعلق سے، رسول اللہ کی رسالت کے تعلق سے، دین اور شریعت کے تعلق سے، کسی بھی اعتبار سے اگر فکری بیماری کے اندر آپ مبتلا ہیں تو آپ اس کا علاج کیجیے۔ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے نصیحت والی کتاب آ چکی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور دل کے اندر پائے جانے والی بیماریوں کے لیے شفا والی کتاب آ چکی ہے، شفا حاصل کر لو۔ بیماری اگر لاحق ہے، جہالت کی بیماری ہو، شرک کی بیماری ہو، تو اس کا علاج کر لو، قرآن کریم کو پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طریقے سے ہمارے لیے پانچواں پیغام 11ویں پارے کے اندر یہ ہے کہ عقید توحید سیکھتے رہیے۔ عقید توحید آپ مسلسل سیکھتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے خطاب کیا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اے نبی آپ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو مت پکاریے جو نہ تو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اے نبی اگر آپ کی زندگی کے اندر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس اللہ کے علاوہ کوئی اور اس بیماری کو دور کرنے والا نہیں، اس مصیبت کو دور کرنے والا نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ آپ کے ساتھ کوئی فضل کرنا چاہے تو اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا خطاب کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں عقید توحید پر مشتمل ہیں۔ آپ تصور کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ آج بہت سارے مسلمان بھائی ہیں، جب ان کے سامنے عقید توحید کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں بھائی کسی اور ٹاپک پر بات کرو، ہم خاندانی طور پر توحید والے ہیں، ہم خاندانی طور پر اہل حدیث ہیں، ہمیں توحید بہت معلوم ہے،
ہمارے یہاں شرک نہیں پایا جاتا ہے، اور خاص طور سے ایسے لوگ جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، جو جماعت اسلامی فکر سے جڑے ہوئے ہیں یا اس فکر کے لوگ ہیں، ان کے سامنے اگر آپ عقیدہ توحید کی بات کر دیں وہ فوراً بھڑک اٹھیں گے. بھائی جہاد کی بات کرو، غلبے کی بات کرو، کیا وہی توحید لگا کر کے رکھے ہو؟ ہمیں سب معلوم، سب آتا ہے. بھائی اللہ کے نبی سے زیادہ توحید جاننے والے ہو، اللہ کے نبی سے زیادہ آپ کو توحید کی معرفت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو توحید سکھلا رہا ہے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. قرآن کی آیتیں آپ پڑھیے، ایک مقام پر نہیں کئی سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اسی توحید کی تعلیم دی ہے. لہٰذا عقید توحید مسلسل سیکھتے رہیے. کیوں؟ اس لیے کہ عقید توحید جو ہے یہ اسلام کے اندر کی جانے والی جتنی عبادتیں ہیں، تمام عبادتوں کی اساس اور بنیاد اور بیس یہی ہے. اگر اس کے اندر خرابی پائی گئی، اس کے اندر اگر گڑبڑی پائی گئی، آپ کے نماز، آپ کے روزے، آپ کے حج، آپ کی قربانیاں، آپ کی جہاد، جتنی ساری چیزیں ہیں، ساری کی ساری جو عمارتیں ہیں نا، فوری طور پر زمین بوس ہو جائیں گی، مٹی کے اندر ملا دی جائیں گی. قیامت کے دن ان کا ذرہ برابر فائدہ آپ کو ملنے والا نہیں ہے. لہٰذا عقید توحید مسلسل سیکھتے رہنا چاہیے. خود بھی سیکھیے، اپنے بچوں کو بھی عقید توحید آپ سکھلاتے رہیے. یہ 5 پیغامات تھے 11ویں پارے کے اندر. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھنے، سمجھنے اور ان میں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین.